اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ النور ہے، روشن کرنے والا۔ وہی نور ہے جس سے تمام نور آتا ہے۔ نور آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کا نور ہر سو ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ النور وہ ہے جو روشن کرتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، وہ جو اپنی روشن آیتوں سے ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اس کا نور شعلہ فشاں ہے، وہ نصیحت کرنے والا روشن حقیقت ہے۔ النور کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ النور اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کی صفت۔ نور اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کی یہ صفت اس نے اپنی مخلوقات کو بھی کسی حد تک عطا کی، جیسے سورج اور چاند کی روشنی، فرشتوں کا نور۔ سورہ نور میں اللہ النور اپنے نور کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، چراغ شیشے کے اندر ہو، شیشہ جیسے موتی ہو۔ زیتون کے ایک بابرکت درخت سے ستارہ روشن ہوا، نہ مشرق کا نہ مغرب کا، جس کا تیل آگ کے چھونے پر بھی تقریباً چمکتا ہے، روشنی در روشنی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہے، سب سے بلند۔ ہر چیز جو اس کی طرف سے آتی ہے اس کے نور کے ذریعے آتی ہے۔ ایمان کی روشنی ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرتی ہے، کفر اور گناہ کے اندھیروں کو ختم کرتی ہے، ہمیں حق اور نجات اور سکون کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار اندھیروں میں رہتے ہیں، تاریک گھروں اور دلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اس گھر میں یا اس دل میں داخل نہیں ہوتے جو ایمان کے نور سے منور ہو۔ اللہ کا نور اتنا طاقتور ہے کہ اس کا مشاہدہ ہماری اس دنیا کی آنکھوں کے لیے ناممکن ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کے نور کی تاب ہی نہیں لا سکے تھے۔ النور نے قرآن مجید میں فرمایا، بصارت اسے نہیں دیکھتی لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ اللہ الولی حاکم ہے، گورنر ہے۔ اللہ الولی وہ ہے جو ہر چیز کا واحد منصوبہ ساز اور حاکم ہے، اور مکمل طور پر مددگار اور سب کا مالک ہے، اور وہ اپنے فیصلے کی بنیاد پر اپنی مرضی سے چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ ولی اور الوالیوں پر اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ الوالی دوست ہوتا ہے، جبکہ ولی سے مراد حاکم اور نگہباں ہیں، اور یہ 3 صفات پہ مبنی ہے۔ گورنر کے لیے تنظیم، طاقت اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی کم ہو تو وہ حکمران نہیں کہلا سکتا۔ اللہ الحاکم وہ گورنر ہے جس کی تخلیقات میں پرفیکٹ ڈسپلین ہے، وہ جس سے طاقتور کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العزت ہر لمحے مصروف ہے۔ اس کے ذمے ساری دنیاؤں اور مخلوقات کے معاملات ہیں، وہ ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتا ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے۔ ایک طرف کافر منصوبہ بناتے ہیں اور ان کے مقابلے ہمارا رب منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ حاکمیت کا مالک ہے، جسے چاہے خود مختاری دیتا ہے،
جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اللہ المتعالی ہے، اعلیٰ ترین، وہی ہے جو تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ انسان کی کسی بھی سوچ، حدود ہماری نظریات سے بہت بالا تر ہے۔ وہ عالی شان ہے اور اپنی قدرت اور کمال کی وجہ سے ہر چیز سے بالا تر ہے۔ المتعالی اور العالی، یہ دونوں نام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سب سے بلند، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے بالا تر۔ المتعالی وہ ہے جس کی عظمت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں تمام مخلوقات کو آگے بڑھاتا ہے، غالب کرتا ہے، اور سب سے ہمیشہ اوپر، بہت اوپر اور آگے ہوتا ہے۔ وہ عظیم ہے، المتکبر، اس کا جلال اتنا بلند ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ المتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ غیب کا جاننے والا اور گواہ ہے، عظیم و شان ہے۔ اللہ وہ ہے جو ایسے مرتبہ پر فائز ہے کہ جس کے آگے اور کوئی درجہ نہیں، سب اس کے درجات سے کمتر ہیں۔ العالی بغیر کسی حوالے کے سب سے اعلیٰ ہے، جبکہ متعالی میں تغیر بھی ہے اور شدت بھی۔ اللہ النور کا نور ساری سماوات پر چھایا ہوا ہے۔ الوالی ہی حاکم اعلیٰ ہے، المتعالی اور عالی ہی اعلیٰ، بالا تر، عظیم الشان بادشاہ ہے۔